اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان جواد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں عالمی شہرت یافتہ عالم دین علامہ اون محمد نقوی کے ساتھ۔ ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ درس کربلا دراصل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی پوری دنیا میں جس انداز سے تبلیغ دین، ترویج دین کر رہا ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، اور کربلا والوں کا درس دراصل توحید کا درس ہے۔ کربلا والوں کا درس اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر یقین رکھنا، اور یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک اس کی تشہیر کرنا۔ اصل میں کربلا کا بنیادی مقصد ہی آپ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں، آپ کے 9 خطبے ہیں جو آپ نے دوران سفر دیے ہیں، اور کچھ خطبے آپ نے جنگ کے دوران دیے ہیں۔ جس وقت آپ نے جنگ مغلوبہ کی ہے، آخری جنگ کی ہے، اس وقت بھی آپ نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں قیام توحید کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اللہ کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم لوگ، تمہارے آبا و اجداد لات و منات و عزا اور حبل کی پوجا کرتے تھے، میرے نانا نے آپ لوگوں کو دین سکھایا، بچیاں آپ زندہ درگور کرتے تھے، آپ کو انسانیت کا درس دیا، آپ کو بیٹی کی عظمت سمجھنے اور سمجھانے کے گویا توفیق بخشی۔ تو اصل میں کربلا کا جو بنیادی مقصد ہے وہ درس توحید ہے۔ یعنی کربلا نے اصل میں اللہ بتایا بھی ہے، اللہ دکھایا بھی ہے، اور اللہ بچایا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کربلا والوں کی سیرت دیکھیں تو اللہ دکھایا کیسے؟ اپنے کردار سے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اس نے حیرت ہو کے پوچھا مولا کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال بھی اللہ توفیق دے گا کہ 40 پہ زیارات کھل جائیں گی۔ لوگ جو کربلا جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں 40 پہ، عاشورے پہ، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے جاتے ہیں کہ حسین علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ بتاتے بھی ہیں، اللہ دکھاتے بھی ہیں، اللہ بچاتے بھی ہیں۔ یعنی اپنی قربانی سے اللہ کو بچایا، یعنی اللہ کے دین کو بچایا، اور بتایا کیسے؟ اپنے خطبات سے، اپنے کردار سے، اور دکھایا کیسے؟ دل کی آنکھوں سے۔ تو کربلا دراصل درس توحید ہے۔ اچھا، میں آپ سے چند چیزیں پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی جدت ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، تو کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں روز مرہ کے معاملوں پہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً صبر کتنا ضروری ہے اسلام کی اور رسالت کی یا پھر اہل بیت کی نگاہ میں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں 1-2 مقامات پہ نہیں ہے، باقاعدہ آیت موجود ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، آپ اگر اس وقت پھٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ہی رہ گیا تھا اس امتحان کے لیے۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ اگر وہ ذرا سے امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ پر مشکل پڑ جائے تو آپ الحمدللہ علی کل حال، آپ فوراً جملہ کہیں کہ یا اللہ تیری حمد ہے، تو جس حال میں رکھے۔ تو میں گزارش کروں گا اس معاشرے میں، جدید دور میں، جیسے آپ نے سوال کیا، کہ اگر ہم میں پیشنس آ جائے، ہم میں صبر آ جائے، ہم میں برداشت آ جائے کہ اگر ہمارے پر کوئی افتاد پڑ گئی ہے، یا ہمارے پر نہیں پڑی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روڈ پہ جو ہے وہ ٹریفک زیادہ ہے، ہم بھی اسی کے اندر بیچ میں گاڑی گھسا رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں اور اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ اور اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بس جو بھی جس شعبہ ہے زندگی میں بھی صبر کرے گا، اللہ اسی شعبے میں اس کی مدد کرے گا۔ اچھا، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ دین میں بھائی چارے کو کتنا اہم سمجھا گیا ہے؟ دیکھیے، بھائی چارہ اصل میں اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین،
اس لیے ہمارے ہاں سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے. جواب سلام کا ثواب زیادہ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے کا ثواب زیادہ رکھا ہے. اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو مار کے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن وہ اس سے سلام کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو نیچے دکھا کے ظاہراً سلام کر رہا ہے، تو اللہ نے اس سلام کرنے کا ثواب زیادہ رکھ دیا نسبتاً اس کے کہ خود کو اونچائی کی طرف ہاں وہ جواب دے رہا ہے، اس کا ثواب کم ہے، جبکہ وہ فرض ہے. جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا سنت ہے. تو اسلام سلامتی کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے. ہمیں دیکھیں، اگر ہم اندر سے ایک دوسرے کے لیے وہ جذبہ رکھ لیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. ہم مولا فرماتے ہیں انسان اپنا آئینہ خود ہوتا ہے. آپ اپنے دوسرے بھائی کو کی شکل میں اپنی شکل دیکھیں تو پھر آپ کو اگر اس میں داغ ہوگا تو داغ نظر آئے گا، اگر اس میں کہیں کریش ہوگا تو کریش نظر آئے گا، اگر اس میں کوئی برائی ہوگی تو برائی نظر آئے گی. تو اس لیے اگر اچھائی ہے تو اچھائی کو جو ہے وہ مانیں بھی، اپریشیٹ بھی کریں اور اچھائی کو دیکھیں بھی. تو بھائی چارہ بنیادی ہمارے مذہب میں اہمیت رکھتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بننا چاہیے. دیکھیے نبی پاک کا فرمان ہے کہ انسان وہ ہے، میرا امتی وہ ہے، جنتی وہ ہے، میرے دین پہ چلنے والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کہ دوسرا بھائی جو ہے نا وہ محفوظ رہے. تو بھائی چارے کی بنیادی چیز ہے کہ میں جب آپ سے ملوں تو میں دل سے مطمئن ہوں کہ یہ مجھے میرے ساتھ چیٹ نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرا بھائی ہے. بس اسی کا نام بھائی چارہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ ہماری جوان نسل ہے جو کہ اس جدت بھرے دور میں آئی ہے اور جس نے آتے ہی ایک انبار دیکھ لیا ہے، بہت ساری مثال کے طور پہ پہلے اخبار لوگ استعمال کیا کرتے تھے، ریڈیو ہوتا تھا، ٹیلی ویژن ہوتا تھا، لیکن اب تو جب سے یہ دوسرے میڈیمز یا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو طرح طرح کی ان کو انفارمیشن ملتی ہے، مطلب کہ ریلیونٹ ہے اور ارریلیونٹ ہے. وہ کیسے ڈفرینشیٹ لگائیں گے اپنی اس پریکٹس کو لیتے ہوئے مستقبل میں؟ دیکھیے اس کے لیے تو علم ضروری ہے. بنیادی چیز ہے علم. ایک چیز آپ کے سامنے کوئی آ رہی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی خبر پہنچائی، کوئی روایت پہنچائی، اور خاص طور پہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کوئی حدیث آپ کو بھیج دی واٹس ایپ پہ، کسی معصوم کا کال بھیج دیا معصوم. اب آپ کو پاس تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو کال بھیجا ہے یہ کال اس نے خود سے بنا لیا ہے یا واقعی کال ہے. اس کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. علم کے لیے آپ کو علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، کتابوں سے رابطہ ہونا چاہیے. ہماری بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، جب میزان الحکمہ ہے، ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں وہ تمام احادیث جو معاشرے کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی حدیث آ گئی اور آپ کے دل کو لگ بھی نہیں رہی، آپ رد نہیں کریں، کیونکہ معصوم کی منع ہے کہ آپ کسی بھی حدیث کو رد نہیں کریں، لیکن ہم تک پلٹائیں. پلٹانے کی وجہ سے اس میں تحقیق کریں. جب آپ نے تحقیق کر لی تو آپ اس کو پھر مانیں جو آپ کی گڈ نالج میں ہو. رہا سوال یہ کہ یہ جو میڈیا ہے، نیا دور ہے، نیا اس کے تقاضے ہیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ہمارے مذہب کو نقصان پہنچائے. آج کل دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دشمنان اہل بیت ابھار رہے ہیں اور ابھار کر ان کو بنیاد بنا رہے ہیں فساد کی، بنیاد بنا رہے ہیں FIRs کٹوانے کی، بنیاد بنا رہے ہیں مقدمے قائم کرنے کی. جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ضبط، صبر، ایک دوسرے کو برداشت، اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، کوئی دلیل دی ہے تو اس کو دلیل سے جواب دینا. لیکن اب دلیل سے جواب نہیں دیتے، اب گالم گلوچ، مغلظات شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا کم از کم شیعہ بچے، اثناعشری نوجوان، کوئی بھی ایسی بات کوئی سامنے آتی ہے اس کو ایک دم ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، پھر اس کا علمی جواب دیں. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو عروج دیتا ہے، اور علمی جو ہے بندے کو گرا بھی دیتا ہے. کیا مطلب؟ اگر بندے کا ظرف ناپاک ہے تو علم اس کو نقصان پہنچائے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم بارش کے قطرے کی مانند رحمت ہے. سانپ کے منہ میں گرے گا زہر پیدا کرے گا، سیب کے منہ میں گرے گا موتی بنائے گا. لہٰذا علم کو بڑھائیں اور تقوی کو بڑھائیں، پرہیزگاری کو بڑھائیں، اور علم کے ذریعے سے لوگوں کے گویا مسائل حل بھی کریں اور جدید دور کے مسائل کو فیس بھی کریں.
اچھا، جیسے کہ آپ نے سنا کتنی خوبصورت انہوں نے بات کری کہ علم کا تعلق عمل سے ہے اور عمل کا تعلق نیتوں سے ہے، تو خدا جو ہے وہ نیتوں سے اپنے بندوں کو پہچانتا ہے۔ کیمرہ مین احد علی کے ساتھ جواد حسین، اہل بیت ٹی وی، کراچی۔